بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکر الحدیث کے سلسلے میں معارف الحدیث کتاب الرقاق کے حدیث نمبر 23 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت حنظلہ بن الربیع سے روایت ہے کہ ایک دن مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ میں نے ان سے کہا، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، پاک ہے اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، بات یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کے ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ گویا ہم دوزخ اور جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے، زمین اور کھیتی باڑی کے کام ہم کو اپنی طرف متوجہ اور مشغول کر لیتے ہیں، اور پھر ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس طرح کی حالت تو ہم کو بھی پیش آتی ہے۔ اس کے بعد میں اور ابو بکر دونوں چل دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حالت یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا بیان فرما کر ہم کو نصیحت فرماتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا دوزخ اور جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کر گھر آتے ہیں تو بیوی بچے اور کھیتی باڑی کے دھندے ہم کو اپنے میں مشغول کر لیتے ہیں اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ وہ رہے جو میرے پاس ہوتا ہے اور تم دائماً ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستے میں تم سے مصافحہ کیا کریں، لیکن اے حنظلہ، اللہ نے اس کا مکلف نہیں کیا، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کو معارف الحدیث نے صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت حنظلہ کی اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں آخرت اور دین کی فکر کس درجہ میں تھی کہ اپنی حالت میں معمولی تغیر اور ذرا سا انحطاط دیکھ کر وہ اپنے آپ پر نفاق کا شبہ کرنے لگتے تھے۔ معارف الحدیث کی شرح تو یہی ہے۔ ایک 2 جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث پاک سے حضرت حنظلہ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس اظہار بیان سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اپنے عمل کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہم اپنے بارے میں بے فکر اور دوسروں کے ایمان کے فیصلے کرنے میں جری ہو چکے ہیں۔ یہ چیز ہمیں پرکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مزاج وہی کسوٹی ہے کیونکہ وہ مزاج تیار ہوا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کے نتیجے میں۔ رب ذوالجلال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت
کا عکس بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔